بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 271 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کنویں میں گر کر مرنے کی دیت کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم نے حقیقت میں 2 ابواب کو پڑھنا ہے۔ تو پہلا جو باب ہے وہ تو ہے باب المودحۃ فی الوجہ والرأس، کہ چہرے اور سر کے زخم کے بارے میں جو ہے یہ ہمارا پہلا باب ہوگا، اور دوسرا جو باب ہوگا وہ باب البیر جبار، ان کے کنویں میں گر کر مرنے کی دیت کے حوالے سے جو کلام ہوگا وہ دوسرے باب میں ہوگا۔ تو خیر ہم پہلے باب کو پڑھتے ہیں، اور اس کی احادیث، بلکہ ایک ہی حدیث ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ تبصرہ فرمایا ہے، تو پہلے اس کو پڑھ کے ہم پھر اس کے بعد دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ باب المودحۃ فی الوجہ والرأس، چہرے اور سر کے زخم کے بارے میں یہ باب ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن سلیمان بن یسار انہ قال فی المودحۃ فی الوجہ ان لم تعب الوجہ مثل ما فی المودحۃ فی الرأس۔ فرمایا کہ امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے روایت کی ہے، اور انہوں نے سلیمان بن یسار سے خبر دی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ چہرے کا زخم اگر ایسا ہو جو چہرے کو عیبدار نہ کر دے تو وہ سر کے زخم کی مثل ہی ہے۔ قال محمد المودحۃ فی الوجہ والرأس سواء فی کل واحدۃ نصف عشر الدیت وهو قول ابراہیم النخعی وابی حنیفہ والعامۃ من فقہائنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چہرے اور سر کا زخم برابر ہیں، دونوں میں دیت کا 20واں حصہ ہے۔ یہی قول ابراہیم نخعی، امام اعظم ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا ہے۔ اصحاب نصاب میں چہرہ اور سر کے زخم کی دیت کی برابری وہ اس شرط پر ہے کہ چہرے کا زخم چہرے کو عیبدار نہ کرے، اور اگر زخم ایسا ہو کہ جس سے چہرہ عیبدار ہو جائے تو اس میں سر کے زخم کی دیت سے زیادہ دیت ہوگی۔ مودحہ وہ زخم ہے جس سے گوشت پوش کٹ کر ہڈی نظر آنے لگے، لیکن ہڈی کٹنے اور ٹوٹنے سے محفوظ رہے، اور سر سے زیادہ ہونے کا یہ مطلب ہوگا کہ ہڈی پر بھی زخم کا اثر ہو جائے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یحییٰ بن سعید نے سلیمان بن یسار کو کہتے سنا کہ چہرے کا زخم سر کے زخم کی مثل ہے، ہاں اگر زخم کی وجہ سے چہرہ عیبناک ہو جائے تو اس کی دیت بڑھ جائے گی، وہ پھر 75 دینار ہوگی، جو سر کے زخم کی مکمل دیت سے نصف زائد ہے۔ اسی طرح اب اس وضاحت اس کی یوں ہوگی کہ ایک شخص کی کل دیت 1000 دینار ہے، جو 100 اونٹ کی قیمت بنتی ہے، لہذا فی اونٹ 10 دینار کے برابر ہوا۔ اب نصف عشر یا 5 اونٹ ہوں گے، نصف عشر یا 5 اونٹ ہوں گے، لہذا سر اور چہرے کا ایسا زخم جو چہرے کو عیبدار نہ کرے، دونوں میں سے ہر ایک کی دیت 5 اونٹ ہوگی، اور 5 اونٹ برابر 50 دینار کے ہوئے، اور اگر چہرے کا زخم چہرے کو عیبدار کر دیتا ہے تو اس صورت میں سر کے زخم کی دیت جو 5 اونٹ یا 50 دینار تھی اس کا نصف اور بڑھ جائے گی، جو 75 دینار بنتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ چہرہ اور سر کے زخم کی دیت 50 دینار یا 5 اونٹ ہے، اور اگر چہرے پر زخم کی وجہ سے عیب نمودار ہو جائے تو 25 دینار مزید دیت ادا کرنی پڑے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ چہرہ اور سر کے زخم دونوں کی دیت ایک جیسی ہے، اور جس کے امام نخعی اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما اور ہمارے عام فقہاء نے تسلیم کیا ہے، اس سے مراد چہرے کا وہ زخم ہے جو چہرے کو عیبناک نہ کرے، ورنہ عیب کی صورت میں تو 75 دینار یہ دیت دینی پڑے گی۔ تو بہرحال جی یہ پہلا جو ہمارا باب تھا اس کا جو درس تھا وہ یہیں پہ آ کے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں کہ کنویں میں اگر کوئی گر کر مر جاتا ہے تو اس کی دیت کے حوالے سے کیا اقوال ہے۔ پہلی حدیث دوسرے باب کی، اخبرنا مالک
حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے یہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابن شہاب سے انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور وہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے، اور وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 پایوں کے زخمی کر دینے، کنواں کھودتے ہوئے زخمی ہو جانے میں کوئی دیت نہیں ہے، کان کھودتے ہوئے مزدور کے زخمی ہونے یا مرنے میں کوئی دیت نہیں ہے، اور رکاز میں 5واں حصہ ہے۔ تو اس پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قال محمد وبهذا نأخذ والجبار الهدر والعجماء الدابة المنفلتة تجرح الإنسان أو تعقره والبئر والمعدن الرجل يستاجر الرجل يحفر له بئرا أو معدنا فيسقط عليه فيقتله فذلك هدر وفي الركاز الخمس والركاز ما استخرج من المعدن من ذهب أو فضة أو رصاص أو نحاس أو حديد أو زئبق ففيه الخمس وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم اللہ تعالی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھنے کے بعد مسلک حناف اور اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمارا حناف کا یہی عمل ہے، جبار کا معنی معافی ہے، اور اجماع سے مراد وہ 4 پایا جو بھاگ کھڑا ہو اور کسی آدمی کو زخمی کر دے یا اسے کاٹ ڈالے، اور کنواں اور کان یعنی کنواں کھودنے اور کان میں سے دفینہ نکالنے کے لیے کسی کو مزدوری پر لینا، پھر وہ مزدور کنویں میں مر جائے یا کان اس پر گر پڑے اور اس کی جان چلی جائے، تو یہ تمام صورتیں حدر ہیں، ان میں دیت نہیں ہے۔ اور رکاز میں 5واں حصہ ہے۔ رکاز تو وہ معدنیات ہیں، خواہ وہ سونا ہو یا چاندی ہو، خواہ شیشہ ہو یا تانبا ہو، خواہ لوہا ہو یا پارا ہو، ان سب میں 5واں حصہ ہے۔ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور ہمارے عام فقہائے کرام بھی یہی فرماتے ہیں۔ اخبرنا مالک حدثنا ابن شہاب عن حزام بن سعید بن محیصة ان ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا لرجل فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحائط حفظها بالنهار وان مفسدت المواشي بالليل فالضمان على اهلها۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے حزام بن سعید بن محیصہ سے ہمیں خبر دی ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی اونٹنی ایک شخص کے باغ میں داخل ہو گئی اور باغ کو اجاڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرما دیا کہ دن کے وقت باغ کی حفاظت کرنا خود باغ والے کی ذمہ داری ہے، اور باغ کا رات کے وقت جو مویشی نقصان کرے اس نقصان کی جو ضمانت ہے، جو ضمان توان ہے، وہ مویشی والوں پر ہوگی۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 احادیث جس باب کے تحت ان کو ذکر فرمایا، اس کا عنوان یا موضوع کنویں میں گر کر مرنے کی دیت ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی یہ منقول ہے کہ صورت میں کوئی دیت یا ضمان یا توان نہیں لازم آتا۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کے تحت بعض ایسی چیزیں بھی ذکر فرمائی کہ جن کا کنویں میں گرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مثلا 4 پایا کسی کو زخمی کر دے یا ہلاک کر ڈالے، کنویں میں گر کر مر جائے یا کنواں کھودتے ہوئے مزدور کی موت واقع ہو جائے، ان میں سے کسی نقصان پر بھی توان نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یعنی زمان نہ ہونے کے اعتبار سے ان چیزوں کا موضوع سے تعلق نکلتا ہے۔ تو بہرحال چوپائے کے زخمی کر دینے یا ہلاک کر دینے کی صورت میں چونکہ حضرات ائمہ کے درمیان اختلاف تھا
اسی اختلاف کے پیش نظر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مذہب کی تائید میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کا واقعہ آپ نے اس ضمن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ مبارک ذکر فرمایا. یعنی باغ کو اگر کسی کا جانور دن کے وقت اجاڑتا ہے تو اس صورت میں جانور کے مالک پر توان نہیں ہوگی، کیونکہ دن کے وقت باغ کی رکھوالی باغ والے کے ذمہ ہوتی ہے. ہاں رات کے وقت اجاڑنے کی صورت میں جانور کا مالک جو ہے وہ ضمان بھرے گا. باغ اجاڑنا بہرحال باغ والے کا نقصان ہے، لیکن پہلی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو توان ہے، چٹی ہے، وہ جانور کے مالک پر نہیں ڈالی. حضرات ائمہ کرام کے مابین چونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس لیے اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ سماعت کریں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جانور خواہ دن کو کسی کا نقصان کرے یا رات کے وقت کسی کا نقصان کرے، اس میں اس کے جانور کے مالک پر توان نہیں ہوگا. ہاں اگر جانور کے مالک نے جان بوجھ کر نقصان کروایا تو اس پر ضمان ہوگا. جیسا کہ مالک اپنے جانور پر سوار تھا یا اس کو آگے سے رسی لگام وغیرہ سے کھینچ رہا تھا یا پیچھے سے اس نے ہانک دیا ہو اور جانور کو خود کسی کے کھیت میں نقصان پہنچانے کی خاطر چھوڑ دیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں جانور کے مالک پر ضمان ضروری ہے. اور دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ دن کے وقت جانور کا نقصان کرنا خواہ کسی صورت میں پایا جائے تو جانور کا مالک ضمان سے محفوظ رہے گا، اور رات کے وقت ہر طرح کے نقصان کی ضمانت جو ہے وہ ضمان ہے وہ مالک کو دینا پڑے گا. یہ حضرات جناب حضرت حزام بن سعید رضی اللہ عنہ کی روایت، جس میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کا واقعہ ہے، جو اپنے مذہب پر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو بہرحال اس کا جو صحیح موقف ہے وہ یہی ہے، چونکہ یہ ہمارے موضوع سے بھی کوئی اتنی اس کی وہ مناسبت نہیں ہے، لیکن اس کا جو بیان کر دیا گیا مسلک حناف کا، تو مذہب تو وہی صحیح ہے اور اسی پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے. اسی کا خلاصہ بھی آپ اپنے ہاں تحریر کریں. ہم اپنے سبق کو بھی یہیں پر موقوف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے جو بھی آج پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.